ایمان اور یقین، اس کام کی کچھ شرطیں ہیں، کچھ طریقے ہیں اور کچھ نیم قانون ہیں، تو یہ بیان کرنا چاہوں گا آپ سے۔ اور سب سے پہلی شرط اول، ایمان سیکھنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ صاحب ایمان بنو، ایمان تمہارے دلوں میں ہو۔ یعنی ایک ایمان تو تمہیں حاصل ہے جو تمہیں والدین سے مل گیا، تم مسلمان پیدا ہوئے اور مسلمان گھر میں رہے اور مسلمانوں میں رہنے کا صرف تم نے حاصل کیا، عقیدہ تمہارا ہے اور تم اس عقیدے کو مانتے ہو۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ دلی یقین والا ایمان حاصل کرو، اس کے بعد گاڑی چلتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ شاخیں نکلتی چلی جائیں گی، لتائیں پھیلتی چلی جائیں گی۔ اور اگر ایمان کی کمزوری ہے تو سب اوپر سے کوششیں کریں گے، نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا، آگے ہم بڑھ نہیں سکیں گے اور ہماری جد و جہد جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوگی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک درخت لگانا چاہتے ہیں لیکن اس کی کوئی جڑ ہی نہیں ہے، آپ زمین کھود کر درخت لگا دیں گے تو اس کا کچھ نہیں ہوگا، وہ تو نیچے سے جڑیں ہوں تو زمین اس کو خود ہی پکڑے گی اور پھر وہ درخت پھیلے گا، بڑھے گا۔ اس حوالے سے سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ ہم اپنے دلوں میں جھانکیں، اپنے غریبانوں کو ٹٹولیں، کیا وہ یقین والا ایمان ہے؟ اور اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور نہیں ہے تو پہلا کام یہ ہے، اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان کا حق ہے، یقین اللہ کی ذات پر، اس کی صفات کمال پر، یقین مرنے کے بعد اٹھنے پر، حساب کتاب، یوم حشر اور جنت اور دوزخ پر، فرشتوں کا یقین، وحی کا یقین، قرآن کا یقین، کتابوں کا یقین، نبی اور رسولوں کا یقین اور محمد الرسول اللہ کا یقین صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ آخری اور کامل رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ یقین پہلے پیدا ہونا چاہیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ بات اتنی بڑی کہی ہے تو پھر ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ یقین کہاں سے ملے گا، کون سی دکان ہے، سپر مارکیٹ کوئی ہے جہاں پر یہ چیز بکتی ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے آسان ترین طریقہ کیا ہے؟ صاحب ایمان کی صحبت اختیار کرو۔ جیسے آپ بھٹی کے آگے بیٹھیں گے حرارت پہنچ جائے گی، برف کے آگے بیٹھیں گے ٹھنڈک پہنچ جائے گی۔ اگر صاحب ایمان ہے، کسی کے دل میں یقین والی بھٹی دہک رہی ہو، اس کے قرب سے آپ کے اندر یقین پیدا ہو جائے گا، اس کی سنگت سے آپ کے اندر یقین آ جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شریعت کے احکام پر عمل کیے جاؤ، کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ، اس عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے۔ یہ دو طرفہ معاملہ ہے، یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے اور عمل سے یقین بنتا ہے۔ جیسے کوئی کمی ہو جائے کسی مشین میں اور ایک کی وجہ سے دوسری ہو جائے اور دوسری کی وجہ سے تیسری ہو جائے اور اسی طرح سے وہ کمیاں آگے بڑھتی جائے، اسی طریقے سے بھلائی کا بھی ایک سرکل ہے۔ ایک نیکی آپ کریں گے تو آپ میں ایمان پیدا ہوگا اور زیادہ نیکی کریں گے تو آپ میں اور زیادہ ایمان پیدا ہوگا۔ تو یہ دو طرفہ سرکل ہے۔ اور تیسری بات جو ہے، ذہین ترین سمجھدار لوگ، عقل مند لوگ، اور آج کے ماحول کو آپ جانتے ہیں کہ بہت سمجھدار لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، بہت عقل مند لوگ ہیں، اس لیے کہ ان کی معلومات کا دائرہ بڑا وسیع ہو گیا ہے اور اس نئی دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں اور اس کے اثرات بھی ہیں۔ جیسے اخبار ہے اور اخبار لکھنے والے ہیں، پترکار ہیں، تو انہیں بھی ایک جانکاری ہوتی ہے۔ آپ ان سے ذرا بات کر کے دیکھیے، وہ اپنے فلسفے بگارے گا۔ اور اتنے عقل مند لوگ وہ یہ کہتے ہیں، ہمیں تو وہ بات بتاؤ جو ہماری عقل کو بھی اپیل کرے، یعنی سمجھ میں بھی آئے، ہمارے تسلی ہو ہمیں۔ اور یہ جو معاملہ ہے، وہ ایمان جو عقل کو بھی اپیل کرے، اس کی سورس صرف ایک ہے اور وہ قرآن حکیم ہے۔ عام آدمی جو ہے وہ صاحب ایمان کی صحبت میں رہے، اس سے بھی یقین پیدا ہو جائے گا، وہ عمل کرتا رہے، اس سے بھی یقین پیدا ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو عاقل ہیں، یہ جو عقل مند ہیں، یہ ذہین لوگ ہیں، وہ شخص جو کہتا ہے کہ پہلے میری عقل کو بھی اطمینان ہونا چاہیے پھر مانوں گا، اس کے لیے جو سورس ہے اور جو چشمہ ہے ایمان کا، وہ صرف اور صرف قرآن ہے۔ اس میں غور و فکر کرے اور انسان اس طرح قرآن کو پڑھے کہ وہ براہ راست اس کا مفہوم اس کے دل پر اترتا چلا جائے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کسا ہے نہ راضی نہ صاحب قصاب۔ قرآن تو تمہارے اپنے قلب پر نازل ہونا چاہیے۔ اور یہ اصل میں ان کے والد نے کہا تھا ان سے بچپن میں۔ علامہ اقبال چھوٹے سے تھے، ان کے والد ذرا صوفی مزاج کے تھے، وہ شیخ نور محمد
वो आए फजर की नमाज मस्जिद से पढ़कर आए तो देखा इकबाल जो है बच्चा कुरान पढ़ रहा है बैठा हुआ। उन्होंने कहा वालिद ने कि बच्चे तुम ये कुरान कैसे पढ़ते हो? अब वो हैरान हुआ बच्चा, कहने लगा कि अब्बा मैं पढ़ता हूँ जैसे पढ़ते हैं, आपका मतलब क्या है? कहा बेटे कुरान ऐसे पढ़ा करो, यूं समझो कि तुम पर नाजिल हो रहा है, तुम मुखातिब हो। और इस चीज को जो है उन्होंने अपने शेर में अदा किया, जैसे ये कुरान कल्बे मोहम्मद पर नाजिल हुआ था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्राइल ने ए मोहम्मद ए नबी ये आपके दिल पर उतारा है, और जब तक कुरान मजीद हमारे दिलों पर नहीं उतरेगा तो ये हमें इंस्पायर नहीं कर सकेगा, हमें मोटिवेट नहीं कर सकेगा। तर्जुमा आप पढ़ेंगे, आपको मालूम हो गया कि इसका मतलब ये है, तफसील आप पढ़ेंगे कि फला शख्स ने ये लिखा है, ये मालूमात तो मिल जाएगी, लेकिन वो अंदर से जो मोटिवेशन होती है, अंदर से जो जज्बा उभरता है, और वो जब ही होगा जब वो अक्लमंद आदमी जो है वो इतनी अरबी सीख ले कि अरबी जो है वो बराए रास्त उसके कल्ब पर नाजिल हो सके, उसे तर्जुमा ना देखना पड़े। अब एक आयत पढ़ी और फिर तर्जुमा देखा, तफसील देखी, तसद्दुद तो टूट गया, अब वो बात नहीं रही। और तर्जुमा जो है वो सब जानते हैं दुनिया में कि भाई गालिब का कोई शेर हो और उसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए, जब आप उसे असली लुगत में सुनेंगे तो आदमी झूम जाता है उसे सुनकर, लेकिन उसका जब ट्रांसलेशन आप अंग्रेजी में कर देंगे तो कुछ भी नहीं। आपने तर्जुमा तो कर दिया अंग्रेजी में, लेकिन जो तासीर है वो खत्म हो जाएगी, वो आप तक नहीं पहुंचेगी। तो कुरान करीम का कुछ ना कुछ मफहूम तो तर्जुमे से मालूम हो जाएगा। कुरान की तासीर तर्जुमे से हासिल नहीं हो सकती, और वो यकीन तुम्हें हासिल नहीं होगा जब तक कुरान तुम्हारे दिलों पर ना उतरे। और उसके लिए कम से कम अक्लमंद आदमी जो है वो इतनी अरबी सीख ले कि बैरियर ना हो ट्रांसलेशन का, वो पर्दा हाइल ना हो दरमियान में, तसलसल ना टूटे, आप बराए रास्त पढ़ रहे हो और बराए रास्त उसका मफहूम आपके कल्ब पर नाजिल हो रहा हो। तो पहला स्टेप जो हमने उन 3 आयतों पर सूरह निसा की हमने आपके सामने रखी, हम में से हर शख्स का पहला काम ये है कि वो यकीन वाला ईमान हासिल करे। आम आदमी के लिए साहिब ईमान की सोबत भी काफ़ी है, आम आदमी के लिए अमल से भी यकीन पैदा होता है, लेकिन आकिल आदमी के लिए, ज़हीन आदमी के लिए, समझदार आदमी के लिए, उसके लिए लाजिम है कि वो कुरान मजीद की गहराइयों में उतरे और इल्म हासिल करे, और कुरान उसके अपने कल्ब पर नाजिल हो, तब जाकर वो कुरान को कहीं समझेगा। हम ये समझते हैं कि अरब हैं, उनकी अपनी ज़बान अरबी है, लेकिन अगर दिल पर पर्दे हों, अरबी ज़बान समझने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। अल्लामा इकबाल ने कहा, तू अरब हो या अजम हो, तेरा दिल न दे गवाही, लुगत गरीब। तू अजम हो या अरब हो, ये कुरान मजीद तेरे लिए लुगत गरीब रहेगा, लुगत गरीब रहेगा जब तेरा दिल गवाही ना देता हो। एक तो तलबे हिदायत हो इंसान के अंदर, बराए रास्त उतरने का मौका मिले कुरान मजीद को इंसान के कल्ब के ऊपर, तो ईमान यकीन वाला हासिल होगा। अल्लाह ताला हमें भी यकीन वाला ईमान अता फरमाए और कुरान को समझकर पढ़ने वालों में शुमार अता फरमाए।